بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الجنائز سنن نسائی سے ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کتاب کے اندر ہم لوگ جنازے اور میت سے متعلق احکام کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے ان مسائل کو اجاگر کرنے کا بالخصوص وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے ایک بہت زیادہ کم علمی کا سما جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے لوگ سنتوں سے دور ہیں، اور بدعات کے اندر، خرافات کے اندر جو ہے ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ انوالوڈ نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا تاکہ ہم جنازے کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے جو سنی سنائی باتیں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہوئے جو مسنون احکام ہیں، جو مسنون چیزیں ہیں، اور جو مسنون اس کے حوالے سے چیزیں وارد ہوئی ہیں ان کو ہم سیکھ سکیں، اور اس میں احکام بھی ہم ان کو جان سکیں۔ آج کا جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب علامت موت المؤمن، کہ مومن کی موت کی علامت کیا ہوتی ہے۔ یعنی لوگ مرتے ہیں تو مومن کی موت جو ہے اس کی کیا علامت ہوتی ہے۔ اس کو ذرا توجہ سے سنیے اور جانیے اور سمجھیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، کوئی بھی شخص جب وہ کلمے کا اقرار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی شخص کوئی اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ قانوناً شرعاً جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پھر سارے اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر، جس کے قلب کے اندر ایمان جو ہے وہ رچا بسا ہو، یعنی جو دل سے ایمان لائے، اور یعنی جو دل سے ایمان لائے اور جو یعنی اس کے جو اعمال ہیں، جو اس کے اعضاء ہیں، جو اس کے باڈی پارٹس ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، وہ اس کے دل کے ایمان کی عکاسی کرتے ہوں، تو ایسے شخص کو مومن کہتے ہیں۔ ایک مسلم اور مومن کے اندر فرق سمجھ لیں، ہر شخص جو کلمہ گو ہے وہ مسلم ہے، لیکن مومن بالخصوص وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے اس اسلام کی بات کو اور اس اللہ کی بات کو جو ہے وہ مانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں، اور ان کے اعمال سے، ان کی گفتگو سے ان کے ایمان کا اظہار ہوتا ہو، تو ایسے شخص کو مومن کہتے ہیں۔ لوگ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے۔ تو اس حدیث میں مومن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ باب علامتی موت المومن، کہ مومن کی موت کی علامات کیسی ہوتی ہیں، جب مومن فوت ہوتا ہے تو اس کی علامات جو ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں۔ تو حدیث ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے گفتگو ہوگی کہ انا عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موت المؤمن بعرق الجبین، موت المؤمن بعرق الجمین۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی دوسری سند کے ساتھ امام نسائی جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، یہی الفاظ ہے کہ المؤمن یموت بعرق الجبین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب فوت ہوتا ہے، مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیشانی جو ہے، اس کے پیشانی کے اوپر پسینہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی موت کی علامت یہ ہے کہ اس کے جو ماتھا ہوتا ہے، اس کی جو یہ حصہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پسینہ جو ہے وہ کافی زیادہ بہتا ہے، اور یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مومن ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ حسن الخاتمہ کی علامت ہے، یہ انسان کے اچھے خاتمے کی علامت ہے، کہ اگر موت کے وقت انسان کو پسینے نکلیں، پسینے ہوں، تو یہ جو ہے ایک مومن کی اچھی موت کی علامت ہے، یعنی ایک اچھا سائن ہے، ایک اچھا سگنل ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ نیک تھا، اور یہ جو شخص تھا یہ اچھی موت اس کی ہوئی ہے۔ یعنی ہم ایسے شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو موت ہے وہ یعنی اچھی موت ہوئی ہے، اس کا خاتمہ اچھا خاتمہ، وہ حسن الخاتمہ اس بندے کو نصیب ہو گیا ہے۔ حدیث میں مختلف جو ہیں وہ اس طرح کی بشارتیں یا اس طرح کی علامتیں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو مرتے وقت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا نصیب ہو جائے تو یہ بھی ایک اس کے حسن الخاتمہ کی علامت ہے، کہ اس کے ایک اچھے خاتمے کی علامت ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا۔ اسی طرح اگر مرتے وقت جو ہے اس کے پسینے نکلیں تو یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ تو گویا کہ یعنی شریعت نے مختلف بعض علامات جو ہیں ہمیں بتائی ہیں کہ جس سے ہم
ایک کسی شخصیت کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں، گو کہ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی یا اس کے پسینے نہیں نکلے تو آپ اس کے بارے میں بدگمانی کریں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک بشارتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہوں، یا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں۔ تو اس کی قطعاً جو ہے وہ شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمان ہو یا اس کے بارے میں بری بات کریں۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بعض چیزیں جو ہے علامات بتائی ہیں۔ اب اس پسینے نکلنے کا کیا مطلب ہے، محدثین کرام نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ باقی یہ جو پسینہ نکلتا ہے یہ موت کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ نکلتا ہے، کیونکہ جب موت کی جو شدت ہوتی ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہرحال اس کی ایک تکلیف ہے جو کہ انبیاء نے بھی محسوس کی، اور اس کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ پسینے جو ہے وہ انسان کے نکلتے ہیں۔ بعض محدثین بیان کرتے ہیں کہ جی یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب انسان مومن ہوتا ہے، وہ کیونکہ نیک انسان ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جب انسان موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے نظارے کراتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب فوت ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے کو آتے ہیں تو اس کو فرشتے بھی اس وقت نظر آتے ہیں، اور وہ اس کو کچھ جنت کی کچھ ایسے مناظر یا کوئی ایسی بشارتیں اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر کر دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات مسکراتا بھی ہے، اور بعض اوقات جو ہے اس کو یعنی شرماہٹ کی وجہ سے کہ انسان شرماتا ہے اللہ سے کہ میں کتنا گناہ گار تھا، اور میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارتیں دیں اور اللہ نے مجھے اپنے نعمتوں سے نوازا، تو اس شرمانے کی وجہ سے، اس حیا کی وجہ سے بھی وہ پسینے نکلتے ہیں۔ لیکن اس میں سے کوئی بھی ایسا بات جو ہے، یہ جو جتنے بھی اقوال ہیں، یہ علماء کے اقوال ہیں، اس میں سے کسی بھی قول کی جو ہے وہ حدیث سے براہ راست کوئی ایسی تائید نہیں ہوتی۔ علماء کے اقوال ہیں، محدثین احادیث کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں، تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوشیدہ امر ہے، ایک راز ہے جو کہ انسان ہم دنیا میں اس کو نہیں جان سکتے۔ یہ ایسی کچھ حقیقتیں ہیں جو انسان کو اس حالت کے اندر یا مرنے کے بعد یا اس مرنے کی کیفیت ہی میں انسان جو ہے اس سے جو ہے وہ آشنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے بابو شدت الموت، کہ موت کی شدت کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي، سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو ان کا سر مبارک جو ہے میری چھاتی پر تھا۔ فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعدما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی موت کی شدت سے کراہت محسوس نہیں کی کہ جس قدر موت کی شدت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مبتلا دیکھا۔ یعنی اس کے حدیث کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تھے تو ان کا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھاتی پر تھا، اور سیدہ نے ان کو جب وفات پاتے ہوئے دیکھا تو موت کی شدت جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس فرما رہے تھے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے اتنے محبوب جو ہے وہ نبی ہیں، اور وہ بھی موت کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں، تو اس کے بعد سے پھر میں نے کہا کہ بھئی یہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، تو اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کے لیے جو ہے موت کی شدت کو جو ہے اس سے کراہت محسوس نہیں کی۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ موت کی شدت ہے یا موت کی جو روح نکلتی ہے، اگر آپ نے کسی کو ایسے دیکھا ہے قریبی رشتہ دار کو جب کیسے روح قبض ہو رہی ہوتی ہے یا وہ حالت نزا کا عالم ہوتا ہے اور بالکل ایسے جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہوتا ہے، تو بہت ایک تکلیف انسان کو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بندہ بہت گناہ گار ہے، ایسے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تکلیف موت کی شدت جو ہے یہ ہر انسان محسوس کرتا ہے، بالخصوص مومنین بھی محسوس کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں انہوں نے بھی اس موت کی تکلیف کو جو ہے وہ محسوس کیا ہے۔ اور یہ موت کی جو تکلیف ہے یہ کسی یعنی اس بات پہ دلالت نہیں کرتی کہ انسان کا کوئی یہ برا خاتمہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی برے خاتمے کی علامت ہے کہ جی بہت تکلیف میں موت ہوئی ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر تکلیف میں موت ہونا جو ہے وہ برے خاتمے کی علامت ہو تو سب سے زیادہ جو اسلام میں درجہ ہے اور جو مرتبہ ہے وہ شہید کا ہے، اور شہید جب ہوتے ہیں تو کس طرح سے زخم اور کس طرح سے تکلیف جو ہے وہ بظاہر دنیاوی طور پہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے وہ ساری چیزیں،
لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ شہید کا جو درجہ ہے وہ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ جو شدتیں ہیں موت کی، یہ سب انسان محسوس کرتے ہیں، انبیاء نے اس کو محسوس کیا، اور یہ جو ہے کسی برے خاتمے کی علامت نہیں۔ تو ان احادیث سے ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جو مومن کی جو موت ہے اس کی علامتیں بعض ہم نے سیکھیں، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کی جو ہے وہ شدت کو محسوس کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں جو ہے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کریں اور اپنی موت کے لیے اچھا عمل کریں، اور جیسے ہم دنیا کے لیے بہت تیاری کرتے ہیں اور دنیا کے لیے بہت جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی اور اپنے آخرت کے گھر کے لیے بھی کچھ تیاری کریں۔ اگر انسان کا عمل اچھا ہوگا تو ساری چیزیں جو ہے موت کی شدت بھی اگر ہو، سب چیزیں بھی ہوں، تو انسان کو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اور اگر انسان کا عمل اچھا نہیں ہے تو بظاہر انسان جیسی بھی موت جو ہے وہ مرے، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے اس کا پھر حشر جو ہے وہ اچھا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔